اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خدا تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے ڈرو، اور خوف ایسی اچھی چیز ہے کہ آدمی اس کی بدولت گناہوں سے بچتا ہے۔ تو اس کا وہی ہے جو طریقہ توبہ کا ہے کہ خدا تعالیٰ کے عذاب کو سوچا کرے اور یاد کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا۔ اور اس کا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم حق تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اور امید ایسی اچھی چیز ہے کہ اس سے نیک کاموں کے لیے دل بڑھتا ہے اور توبہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کرے اور سوچا کرے۔ صبر اور اس کا طریقہ، نفس کو دین کی بات پر پابند رکھنا اور دین کے خلاف اس سے کوئی کام نہ ہونے دینا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اس کے کئی موقع ہیں۔ ایک موقع یہ ہے کہ آدمی چین امن کی حالت میں ہو، خدا تعالیٰ نے صحت دی ہو، مال و دولت، عزت و آبرو، نوکر چاکر، آل و اولاد، گھر بار، ساز و سامان دیا ہو۔ ایسے وقت کا صبر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو، خدا تعالیٰ کو نہ بھول جائے، غریبوں کو حقیر نہ سمجھے، ان کے ساتھ نرمی اور احسان کرتا رہے۔ دوسرا موقع عبادت کا موقع یہ ہے کہ اس وقت نفس سستی کرتا ہو، جیسے نماز کے لیے اٹھنے میں، یا نفس کنجوسی کرتا ہے، جیسے موقع عبادت کا موقع ہے کہ اس وقت نفس سستی کرے زکوٰۃ خیرات دینے میں۔ ایسے موقع پر تین طرح کا صبر درکار ہے۔ ایک، عبادت سے پہلے کہ نیت درست رکھے، اللہ ہی کے واسطے وہ کام کرے، نفس کی کوئی غرض نہ ہو۔ دوسرے، عبادت کے وقت کم ہمتی میں نہ ہو، جس طرح اس عبادت کا حق ہے اسی طرح ادا کرے۔ تیسرے، عبادت کے بعد کسی کے روبرو نہ کرے۔ تیسرا موقع گناہ کا وقت، اس وقت صبر کا ہے کہ نفس کو گناہ سے روکے۔ چوتھا موقع وہ وقت ہے کہ اس شخص کو کوئی مخلوق تکلیف پہنچائے، برا بھلا کہے، اس وقت کا یہ صبر ہے کہ بدلہ نہ لے، خاموش ہو جائے۔ پانچواں موقع مصیبت اور بیماری اور مال کے نقصان یا کسی عزیز و اقارب کے مر جانے کا ہے۔ اس وقت کا صبر یہ ہے کہ زبان سے خلاف شرع کلمہ نہ کہے، بیان کر کے نہ روئے۔ طریقہ سب قسموں کا صبر کا یہ ہے کہ ان سب موقعوں کے ثواب کو یاد کر لے اور سمجھے کہ یہ سب باتیں میرے فائدہ کے واسطے ہیں، اور سوچے کہ بے صبری کرنے سے تقدیر ٹوٹلتی نہیں، ناحق ثواب بھی کیوں کھویا جائے۔ شکر اور اس کا طریقہ، خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے خوش ہو کر خدا تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہونا، اور اس محبت سے یہ شوق ہونا کہ جب ہم کو ایسی نعمتیں دیتے ہیں تو ان کی خوب عبادت کرو، اور ایسی عبادت ایسی نعمت دینے والی کی نافرمانی بڑھے کہ شرم کی بات ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہیں، اگر کوئی مصیبت بھی ہے تو اس میں بھی بندے کا فائدہ ہے، تو وہ بھی نعمت ہے۔ جب ہر وقت نعمت ہے تو ہر وقت دل میں یہ خوشی اور محبت رہنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے حکم بجا لانے میں کمی نہ کرنی چاہیے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا کرے اور سوچا کرے، خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ بندوں، خدا تعالیٰ کے ارادے کے
نہ کوئی نفع حاصل ہو سکتا ہے نہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس واسطے ضروری ہوا کہ جو کام کرے اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرے، نظر خدا تعالیٰ پر رکھے اور مخلوق سے زیادہ امید نہ رکھے، نہ کسی سے زیادہ ڈرے۔ یہ سمجھ لے کہ بندو خدا کے چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کو بھروسہ اور توکل کہتے ہیں۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو اور مخلوق کے ناچیز ہونے کو خوب سوچا اور یاد کیا کرے۔ خدا تعالیٰ سے محبت کرنا اور اس کا طریقہ یہ خدا تعالیٰ کی دل کا کھینچنا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن کر اور ان کے کاموں کو دیکھ کر دل کا مزہ آنا، یہ محبت ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت کثرت سے پڑھا کرے اور اس کی خوبیوں کو یاد کیا کرے اور ان جو بندے کے ساتھ محبت ہے اس کو سوچا کرے۔ مراقبہ یعنی دل سے خدا کا دھیان رکھنا، اور اس کا طریقہ یہ ہے دل سے ہر وقت دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے سب حالوں کی خبر ہے، ظاہر کی بھی ہے اور دل کی بھی ہے۔ اگر برا کام ہوگا یا برا خیال لایا جائے گا، شاید اللہ تعالیٰ دنیا میں یا آخرت میں سزا دیں۔ دوسرے عبادت کے وقت یہ دھیان جمائے کہ وہ میری عبادت کو دیکھ رہے ہیں، اچھی طرح بجا لانا چاہیے۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ کثرت سے ہر وقت سوچا کرے، تھوڑے دنوں میں اس کا دھیان بن جائے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہونے دیں گے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔